السلام علیکم کاشتکار بھائیوں، میں مجاہد آن فیلڈ ایگریکلچر سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تل کی کاشت۔ پنجاب میں تقریباً تل 5 لاکھ ایکڑ پر لگتا ہے، اور اس کا جو استعمال ہے وہ اس کے تیل کا وہ مختلف انڈسٹریز میں ہوتا ہے، جیسے عطر کی انڈسٹری ہے، ادویات بننے میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی پروٹین ہے وہ بیکریز میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ ایک اہم جنس ہے۔ اب 5,000 روپیہ حکومت پنجاب اس پہ سبسڈی دی ہے پچھلے سالوں میں، تو اس کا رقبہ بھی بڑھ گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی پیداوار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہم کیا ایسے اقدامات ہمارا کاشتکار کرے کہ اس کی جو ہے وہ پیداوار بڑھ جائے؟ آج ہم اس بیٹھک میں ہم یہی ڈسکس کریں گے اور ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اس کو کیسا لگایا جاتا ہے، اس کا بیج کی شرح کتنی ہوتی ہے، کون سی ورائٹیز ہیں اس کے لیے، کھاد کا کیا استعمال ہے، جڑی بوٹی کنٹرول کیسے کرنی ہے اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کٹائی تک لے کے جائیں گے۔ اس کی بیماریاں اور جو اس میں کیڑے آتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہ بہت لمبا ہو جانا تھا، ان کے لیے میں علیحدہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بنا کے اپلوڈ کروں گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو وقت کاشت وہ کیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے وقت کاشت کو دیکھنا ہے کہ کیا ٹائم بھی ہے ہمارے پاس لگانے کا یا نہیں۔ تو اس کا جو وقت کاشت ہے وہ ورائٹیز کے حساب سے ہے۔ ہمارے پاس جو ورائٹیز ہیں وہ TH6 ہے، وہ سنگل شاخ والی ورائٹی ہوتی ہے، اور اس میں بالکل ساتھ ساتھ اس کے پھلیاں لگتی ہیں۔ اس کا جو ٹائم ہے 110 دن میں تیار ہو جاتی ہے۔ TH6 بڑے رقبے پہ کاشت ہوتی ہے، قوت مدافعت اس کی اچھی ہے، لیکن یہ اس اگیتی ہے، اس کو لگایا اگیتا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ 1 جون سے لے کے 30 جون تک لگتی ہے، اس کے بعد یہ نہیں لگانی چاہیے۔ ہمارے پاس جو دوسری ورائٹیز میں ہیں سفید تل میں، وہ ہے TS5 ہے۔ TS5 جو ہے یہ درمیانی ہے، اس کی کاشت درمیانی ہو سکتی ہے، یعنی کہ 15 جون سے لے کے 15 جولائی تک ہوتی ہے۔ یہ شاخدار ورائٹی ہے، اس کی شاخیں نکلتی ہیں، قوت مدافعت اس میں بھی ہے، گرنے کی صلاحیت اس کی کم ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کھیتی ورائٹیز ہیں ان میں 2 ورائٹیز ہیں، ایک ہمارے پاس نیاب پرل ہے اور نیاب 2016 ہے۔ یہ دونوں ورائٹیز 15 جون سے لے کے 31 جولائی تک لگ سکتی ہیں۔ تو یہ تو تھا ان کا پکنے کا ٹائم، ان کا بھی 120 دن کا ہے، اور یہ تیار ہو جاتی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ زمین کی تیاری ہم کیسے کریں، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے پاس رقبہ اگر فارغ ہے تو ہم نے زمین کو کیسے تیار کرنا ہے۔ زمین کی تیاری میں ہم نے 2 سے 3 ہل دینے ہیں۔ ہل دینے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سواگا کر دیں گے۔ سواگا کرنے کے بعد جو ہے اس کی ہم ڈرل کی طرف جائیں گے۔ ایک بات آپ نے خیال رکھنی ہے کہ اگر جڑی بوٹیوں کا مسئلہ ہے تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے لیے ہم پینڈی میتھلین جو ہے وہ بجائی کے وقت ہی استعمال کریں گے۔ شرح بیج جو ہے یہ کتنی ہونی چاہیے اور اس کو ہم نے کیسے لگانا ہے، یہ بالکل قطاروں میں لگانی چاہیے، اور شرح بیج جو ہے اس کی 1.5 کلو گرام فی ایکڑ ہونی چاہیے۔ اب ڈرل میں یہ کیسے پوری کریں، ہم نے ڈرل کا فاصلہ رکھنا ہے 1.5 فٹ۔ 1.5 فٹ پہ ہم نے یعنی کہ 45 سینٹی میٹر پہ ڈرل کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہم ریت ملائیں گے، ریت ملا کے ہم اس کو ڈرل کریں گے۔ لیکن ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، ڈرل سے پہلے بیج کو دوائی لازمی لگانی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم ٹاپسن ایم یا بینلیٹ جو ہے وہ تھائفنیٹ میتھائل بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ 2 گرام فی کلو گرام جو ہے یہ اس کی ڈوز ہے، 2 سے 2.5 گرام یہ بچاتی ہے، کیونکہ جب نکلتا ہے پودا تو اس میں فنگس کے وجہ سے پودے مرنے کے خدشات ہوتے ہیں، تو یہ اس بیماری سے اس کو بچاتی ہے، اس وجہ سے اس کو آپ لازمی اس کی دوائی جو ہے وہ لگائیں۔ ڈرل کرتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ریت ملا کے، ریت کے ساتھ آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ وہ بیج جو ہے اکیلی ریت نہ اس کے اندر گرے، بیج بھی اس کے ساتھ ڈرل کے ساتھ زمین کے اندر جائے اور پودے جو ہیں وہ آپ کے پورے ہوں۔ کھادوں کا استعمال بہت ضروری ہے، کھاد اس کے بوقت بجائی ہی ہم دیں گے، اور جب ہم ایک اس کو کر لیں گے، دورہ ہل دے دیں گے اور وتر کنڈیشن میں ہم DAP استعمال کریں گے۔ DAP اس کی ہے 1 بوری فی ایکڑ۔ اگر آپ کی زمین کلراٹھی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں نمکیات زیادہ ہیں، شور زدہ زمین پہ تو یہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کا پانی انفٹ ہے، جیسے پانی آپ کا فٹ نہیں ہے، نمکیات والا ہے، تو پھر آپ ٹرپل سپر فاسفیٹ کے 1 گٹو یا سنگل سپر فاسفیٹ کے 2.5 گٹو جو ہے وہ استعمال کریں گے بوقت بجائی۔ اس کی اچھی پیداوار لینے کے لیے بجائی کے وقت ہم اس کو سلفر کی جو کھاد ہے 3 کلو گرام سلفر وہ ڈالیں گے، اور ساتھ جو 2 کلو گرام بورک ایسڈ ہے وہ ہم بوریکس کے نام سے وہ ڈالیں گے اس کے اندر۔ آپ نے ڈرل کر دی، اس کے بعد اس کی باہر آ گئی ہے۔ پینڈی میتھلین لازمی آپ نے کرنی ہے، کیونکہ جڑی بوٹیاں ہم نے وقت پہ ہی اس کو کنٹرول کرنی ہے۔ پینڈی میتھلین کی جو ڈوز ہے وہ 1200 ml فی ایکڑ ہونی چاہیے، اور یہ کرنی کیسی ہے کہ آپ نے ایک ہل دے دینا ہے
اور پھر آپ نے دوسرا ہل دینا ہے. تیسرے ہل میں اس سے پہلے آپ نے جو ہے فائنل اس کو بند کرنے سے پہلے آپ نے اس کے اندر پینڈی میتھلین کا سپرے کر دینا ہے. پھر تیسرا ہل دے کے آپ نے اس کے اوپر سواگا لگا کے ڈرل کرنی ہے. پانی اس کے کتنے لگنے ہیں؟ 3 پانیوں میں یہ تیار ہو جاتا ہے موسٹلی. اس کے جو پہلا پانی ہے وہ 25 دن بعد لگے گا. دوسرا پانی اس کا پھول آنے پہ تقریباً 40 دنوں پہ پھول آ جاتے ہیں. اور تیسرا جو آخری پانی ہے پھلیاں بننے پہ 65 دن کی عمر جب ہو گئی، 65 سے 70 دن کی عمر کے دوران اس کا تیسرا پانی لگے گا. اب ہم نے پانی کے ساتھ اس کی یوریا کھاد لگانی ہے. یوریا کھاد جو ہے یہ 2 ایک ساتھ میں دی جاتی ہے. 1 گٹو فی بیگ، یعنی کہ 1 بیگ ہم نے اس کو یوریا دینا ہے. وہ آدھا گٹو ہم پہلے پانی پہ دیں گے اور آدھا گٹو ہم اس کے پھلی جب ہوگی اس وقت دیں گے. اب ہماری فصل جو ہے آگے کٹائی کی طرف جا رہی ہے، پھلیاں بن رہی ہیں، اس میں مختلف قسم کے کیڑے آئیں گے اور بیماریاں آئیں گی. اس کے لیے ڈیٹیل میں پکچر کے ساتھ آپ کے ویڈیو اپلوڈ کروں گا، وہ ہم ادھر دیکھیں گے. ابھی ہم یہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو جو پیداوار لینے کے لیے اس میں کون کون سی خوراک اور اس کو بیجنا کیسے ہے. کٹائی کے وقت جو ہے اس کا بڑا مختلف ہوتا ہے. بعض اوقات اس کے اندر سے بعض وجوہات کی بنا پر اس کی کٹائی پورے کھیت کی ایک وقت میں نہیں ہوتی. کچھ کھوڑیوں میں اس کی پہلے پک جاتی ہے اور اس کا دھیان لازمی رکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کب کٹائی اس کی شروع کرنی ہے. اس کی پھلیوں کا رنگ ہلکا جو ہے وہ زرد کی طرف جائے گا، پکنے کی طرف جائے گا. دوسرا جو اس کی نشانی ہے پتے اس کے نیچے گرنے شروع ہو جائیں گے. اس وقت کاشتکار نے اس کو کٹائی کر لینی ہے اور چھوٹے منارے بنانے ہیں اس کے. بہت بڑے بنائیں گے تو آپ کھڑے کریں گے، برسات کا موسم کے بعد ہوا میں نمی ہوتی ہے، وہ اندر سے گل جاتے ہیں. آپ نے اس سائز سے زیادہ منارے نہیں بنانے، اس کو آپ نے کھڑا کر دینا ہے، فیلڈ کے اندر ہی سکھانے ہیں اور پھر آپ نے اس کو چھٹائی کر کے اس میں سے نکال لینا ہے. اب تو کچھ لوگ کاشتکار جو ہے تھریشر جو ہے وہ بھی بڑے کامیابی سے لگا رہے ہیں، اس کے چانے وغیرہ چینج کر کے باریک جو ہے اس میں تل نکال لیتے ہیں. اگر وہ عام تھریشر لگائیں تو پھر وہ توڑی کے ساتھ ہی نکلتی ہے، لیکن کچھ آگے جا کے وہ گر جاتا ہے بھوسے کے ساتھ ہی، تو وہ اس کو پھر وہاں سے اکٹھا کر کے صاف کر لیتے ہیں. سٹور کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ اس کے اندر نمی جو ہے وہ 8 سے 10% ہونی چاہیے اور اس کو جو آپ سٹور کر لیں یا اس کو بیچ دیں. اس کا ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے، کچھ سالوں سے 9 سے 11,000 12,000 یہاں تک جاتا ہے. تو یہ اب تو یہ ایک بہت بڑی منافع جو بخش جو ہے یہ فصل بن چکی ہے. تو کاشتکار بھائیوں، اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. چھوٹی چھوٹی فصلیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جو آپ نظر انداز کرتے ہیں اس کی طرف لے کے آئیں گے. ٹنل فارمنگ پہ میں اپلوڈ کروں گا کچھ دنوں تک لیکچر جو ہیں، اور ساتھ ہم اس کے ساتھ جو میجر فصلیں ہیں اس کی طرف لے کے آئیں گے اور ہم ایسے لے کے چلیں گے کہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی وہ ضرورت نہ ہو.